اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت یعنی اونچا رتبہ اور بڑائی دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ کہ اللہ تعالیٰ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے منت مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس منت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگیں، یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ کہ اس کے رب نے اس مریم کو عمدہ طریقے پر قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست یعنی ولی اور ابھیبھاوک بنے۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا، مریم، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ بولیں، اللہ کے پاس سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے، یا رب، مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ چنانچہ کہ ایک دن جب حضرت زکریا علیہ السلام عبادت گاہ یعنی عبادت کرنے کی جگہ یعنی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا یعنی رہبر ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشوں سے پوری طرح سے روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، یا رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ نے کہا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا خوب زیادہ ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں چن کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش اور دیکھ بھال کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں شان و رتبے والا ہوگا، اور اللہ کے خاص اور قریبی بندوں میں سے ہوگا۔
اور وہ پالنے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی، اور صحیح راستے والوں اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا، پروردگار، مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، اور وہی اللہ اس کو یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اندھے اور کوڑھے کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ یعنی جمع کر کے رکھتے ہو، میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہیں۔